بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدہ خلافت میں نئے آباد ہونے والے شہر کون کون سے ہیں اور یہ کون سے بڑے شہر ہیں اور کن مسلمانوں نے ان کو آباد کیا اور ان کے آباد ہونے کی کیا وجہ بنی تھی، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں بھی ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جو طریق اسلام کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 17واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، مسلمان جب عرب کی گھاٹیوں سے نکل کر شام اور ایران کے چمن زار میں پہنچے تو ان کو یہ ممالک ایسے خوش آئند نظر آئے کہ انہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں پر ہی اپنے ڈیرے جما لیے اور نہایت ہی کثرت سے نئی آبادیاں قائم ہوئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو شہر آباد ہوئے، ان میں سے جو مشہور شہر ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بصرہ۔ ناظرین کرام، 14 ہجری میں عتبہ بن زوان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس شہر کو بسایا تھا۔ ابتدا میں صرف 800 آدمیوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی تھی، لیکن اس کی آبادی بہت جلد ترقی کر گئی، جہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان کے عہدے میں اس شہر میں ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی اندراج میں درج تھے 80,000 اور ان کی آل اولاد کی 1,20,000 تعداد ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، بصرہ اپنی علمی خصوصیات کے لحاظ سے مدتوں تک مسلمانوں کا مایہ ناز شہر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر ہے کوفہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عراق کے قدیم عرب فرمانروا نعمان بن منظر کے پایا تخت کو آباد کیا اور اس میں 40,000 آدمیوں کی نئی آبادی کے لائق مکانات بنوائے گئے۔ ناظرین کرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہر کے بسانے میں غیر معمولی سی دلچسپی تھی۔ شہر کا نقشے کے متعلق خود انہوں نے یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ اس حکم کے مطابق جو شہر کی شرح ہے وہ 40 ہاتھ چوڑی رکھی جائے، اس سے کم کی مقدار 30 ہاتھ اور پھر اس کے بعد 20 ہاتھ سے کم نہ ہو، اور اس کے علاوہ جامع مسجد اس کی عمارت اس قدر وسیع بنائی گئی تھی کہ اس میں 40,000 آدمی آسانی سے نماز ادا کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ مسجد کے سامنے 200 ہاتھ لمبا ایک وسیع سائبان بھی تھا جو سنگ رخام کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ شہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی عہد میں اس عظمت و شان کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کو راس اسلام فرمایا کرتے تھے۔ عالمی حیثیت سے بھی ہمیشہ ممتاز رہا ہے، اور ناظرین اکرام، امام نخعی، حماد اور امام ابو حنیفہ اور امام شعبی اسی شہر کے لال و گوہر تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آتا ہے شہر فسطاط۔ ناظرین اکرام، دریائے نیل اور جبل مقطعام کے درمیان میں ایک کف دست میدان تھا
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مصر نے اثنائے جنگ میں، جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جہاں جنگ کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا، جہاں پر وہ ٹھہرے تھے، اسی جگہ انہوں نے اپنے قافلے کو، اپنے فوجی کو یہاں پر انہوں نے پڑاؤ کرایا تھا۔ تو ناظرین کرام، اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک کبوتر نے ان کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں سے کوچ کیا تو کوچ کے وقت انہوں نے اس خیمے کو ویسے ہی چھوڑ دیا تاکہ اس مہمان کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ اس کبوتر کو تکلیف نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، مصر کی فتح کے بعد انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسی میدان میں ایک شہر آباد کیا۔ چونکہ خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں، اس لیے اس شہر کا نام فسطاط رکھا گیا۔ ناظرین کرام، فسطاط نے بہت جلد ترقی کر لی اور پورے مصر کا صدر مقام ہو گیا۔ 4 صدی کا ایک سیاح ان الفاظ میں اس شہر کی عروج و کمال کی تشریح کرتا ہے، ان الفاظ میں کہ یہ شہر بغداد کا ناسخ، مغرب کا خزانہ اور اسلام کا فخر ہے۔ دنیا اسلام میں جہاں سے زیادہ کسی جامع مسجد میں علمی مجلس سے نہیں ہوتی تھی، نہ جہاں سے زیادہ کبھی ساحل پر جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور ایک شہر جس کا نام موصل ہے، یہ پہلے ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم شہر بنا دیا۔ ہرثمہ بن ارفجا نے بنیاد رکھی اس شہر کی اور ایک عظیم جامع مسجد تیار کروائی، اور چونکہ یہ مشرق و مغرب کو آپس میں ملاتا ہے اس لیے اس کا نام موصل رکھا گیا تھا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ایک اور بڑا شہر جس کا نام جیزہ ہے۔ ناظرین اکرام، فتح اسکندریہ کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ رومی دریا کی سمت سے ان پر حملہ نہ کر پائیں، تھوڑی سی انہوں نے فوج ساحل سمندر پر مقرر کر دی۔ ناظرین اکرام، جو لوگ ساحل سمندر پر انہوں نے جو فوج مقرر کی تھی، ان لوگوں کو دریا کا منظر اس قدر پسند آ گیا کہ انہوں نے وہاں سے ہٹنا پسند ہی نہ کیا۔ تو ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے 21 ہجری میں ایک قلعہ تعمیر کرا دیا اور اس وقت سے یہاں ایک مستقل نو آبادی کی صورت پیدا ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ شہر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں آباد ہوئے تھے اور مشہور اور بڑے شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔